شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آخری حصہ، لاسٹ پارٹ۔ بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بڑے مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی خطائی کر چکے ہیں، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں۔ سورہ یوسف آیات 80۔ یہ بڑا بھائی یہودا تھا۔ باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے، اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ سورہ یوسف آیات 86 تا 87۔ یہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت عاجزی و انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی، ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعیف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ حضرت یوسف کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ روایت ہے کہ حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا۔ تعارف کی تمہید کے طور پر بھائیوں سے سوال کیا، تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا سچ مچ تم یوسف؟ حضرت یوسف نے جواب دیا، ہاں میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف آیات 90۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور حضرت یعقوب کی بینائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا، ان کی اب بینائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ قافلہ قمیص لے کر چلا ہی تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بھوڑا بہک گیا تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی بحال ہو گئی۔
آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سورہ یوسف آیات 96۔ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف نے ایک بڑی صفا کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو ہم سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دیا۔ بادشاہ حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا، اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف کے خاندان نے مصر میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی، اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریا نیل کے کنارے دفن ہیں۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔